یہ بات بھی باعث حیرت ہے کہ پوری طرح مردانہ اور زنانہ صلاحیتیں نہ رکھنے کے باوجود بھی ہجڑے شادیاں بھی کرتے ہیں۔ ان کے شوہر کو پارک کہا جاتا ہے، گو کہ اس شادی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہے، کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی مرد ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارا اس پہ دل آتا ہے یا اس کا ہمارے پہ دل آتا ہے، تو ہم آپس میں شادی بھی کرتے ہیں، ایک میاں بیوی کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ وہ ہمیں خرچہ دیتا ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ پکاتے ہیں، پکوتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ہم بستری بھی ہوتے ہیں جس طرح مرد اور عورت ہوتے ہیں، صحیح نا؟ پر صرف اولاد پیدا نہیں کر سکتے، پر جب تک اس کے دل میں ہمارے لیے پیار ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ دیکھیے، شادی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو مورتیں ہوتی ہیں ان کا ایک گریہ ہوتا ہے، پکی کا گریہ، یعنی وہ شخص جو ہے وہ ان کا ایک عاشق ہوتا ہے، وہ ان کا شریک زندگی ہوتا ہے، اور وہ شخص ان کے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے، وہ پکی کا گریہ کہلاتا ہے، اور بالکل مرد و زن یا شوہر و بیوی کے سے ان کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اب گو کہ وہ ایک عورت سے ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، ایک خاتون کے وہ شوہر ہوتے ہیں، لیکن ان کی اندر بھی ایک سائیکلوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں انہیں، کہ وہ عورت سے وہ لذت ان کو نہیں ملتی جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایک ہجڑے کی طرف یا مورت کی طرف خود کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں یا زیادہ عرصہ کسی ایک مورت کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مورت ان تک ہی محدود رہے، اور جب دل چاہے وہ اس سے محفوظ ہو سکیں یا لطف اندوز ہو سکیں، تو وہ پھر اس کو باقاعدہ ماہانہ پیمنٹ کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک رکھیل کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر، اس کا کوئی نکاح نامہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی باقاعدہ ایسی رسم نہیں ہوتی جس کے اندر کہا جائے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے کچھ ایسی مورتیں ہوتی ہیں کہ جو مردانہ بھیس کے اندر ہوتی ہیں، وہ لڑکی والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لڑکی والے اپنی بچی کی شادی ایک ہجڑے سے کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے یہ ہجڑا ایک مرد ہے۔ اس طرح سے بھی بعض مورتوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر لڑکی والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہجڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوہری زندگی گزار لیتے ہیں، اس بیوی کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دوہرے رول کو ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ خواجہ سرا لوگوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، ان کے لیے ایک الگ سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل آپ لوگوں کی رائے کے ہم بالکل ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی ایک الگ سوسائٹی ہونی چاہیے، انہیں ایک الگ ماحول دینا چاہیے، الگ ان کو ڈاکٹر ہر طرح کا ان کو جو ہے حکومت کو حقوق دینے چاہیے۔ وہ بھی ہماری طرح انسانی ہیں، انہیں جو چیزیں مہیا نہیں ہیں تو حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں، ہر طرح کا انہیں تحفظ مہیا کیا جائے۔ اس کے باوجود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجڑے مذہب کے اعتبار سے کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ مسلم ہجڑوں کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کا جواب کوئی مفتی دین ابھی تک نہیں دے سکا، جبکہ مرنے کے بعد غیر مسلم ہجڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد قبرستانوں میں دفن کرنے کے لیے اس کے عقبی دروازے سے داخل کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب کسی ہجڑے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے تمام ساتھی اس کی میت پر آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور سادہ لباس میں شریک ہوتے ہیں۔ نربان ہجڑوں کو دفنانے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نہ تو ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، نہ پراپر قبر کا تعویذ بنتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ القوا ہجڑے دن کی روشنی میں دفنائے جاتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، قبر کا تعویذ بھی بنایا جاتا ہے۔ جو ہمارے موت کا مسئلہ ہے تو جب مجھ پہ رکھ لیں آپ کہ خدا نہ کرے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، صحیح نا، تو میرے محلے والے میرے پہلے آئیں گے، صحیح نا، اس کے بعد میرے چیلے بال کے یا میرے گروس آئیں گے یا میری سہیلیاں آئیں گی بعد میں، صحیح نا، اور وہی بندے میرے ساتھ صرف 40 قدم تک جائیں گے جنازے کے ساتھ۔ جیسے ایک عورت اپنے میاں کے ساتھ 40 قدم تک جاتی ہے نا، میرے چیلے میرے جنازے کے ساتھ صرف 40 قدم تک جائیں گے، اور 40 قدم تک کے بعد جو پہلا دروازہ پڑے گا اس سے ایک گلاس پانی لے کے لکیر کھینچ کے اپنے گھر پہ واپسی آ جائیں گے۔ اور عام انسان جو محلے دار میرے ہیں، جو میرے کو گرو بولتے ہیں یا بھائی بولتے ہیں یا استاد بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں مجھے، وہ مجھے لے جا کے میری منزل پہ پہنچا دیں گے۔ دیکھیے، ان کے تدفین کے لیے یا ان کی موت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اس میں سے بیشتر تو
من گھڑت ہیں لیکن کچھ میں یقیناً سچائیاں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آیا ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ دیکھیے چونکہ اسلام کے اندر جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں تو یا مسلمان لوگ ہیں یا ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ دراصل اللہ کے ماتوب لوگ ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، اور اس وجہ سے کوئی بھی مولوی صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے تمام عزیز و اقارب ان سے منہ موڑ چکے ہوتے ہیں، تو جب بھی ان میں سے کسی بھی مورد کی موت ہوتی ہے اور اگر اس کو دن دہاڑے لے کر جائیں اور اس میں سارے ہجڑے ہوں تو دنیا بھر کے لوگ ان کا تماشا بنا لیتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے یہ رات کے اندھیرے میں ان کی باقاعدہ جو ہے تدفین ہوتی ہے، اور تمام جتنی مورتیں ہوتی ہیں وہ سب جمع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی تدفین ایسی جگہ کی جاتی ہے کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے تو لوگ اس بات کے اوپر پھر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ان کو یہاں نہ رکھا جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک جگہ مخصوص کرتی جاتی ہے۔ بعض ہجڑے جو ہیں اپنے لیے الگ جگہ لے لیتے ہیں، یا بعض قبرستانوں میں ان کے لیے الگ جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے، ان کی تدفین ہوتی ہے، اس میں تمام وہی لوگ جو انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو بھی عام انسانوں کی طرح ان کے حقوق کو جو ہے مانا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ یہی بس میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام سامعین سے۔ بہرحال بچوں کی پیدائش پر دروازوں پر دستک دینا اور پھر والدین کے منع کرنے کے باوجود وہیں گانا بجانا شروع کر دینا، ان سب کا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ہم جیسا بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ان کے ماں باپوں سے اپیل کرتے ہیں یا ان سے خوشامد کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا ہے تو اسے ہمیں دے دو، اسے ہم پرورش کریں گے، یہ ہمارے جیسا ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں بھی دیتے ہیں تو وہ بچہ جب ہوشیاری پکڑتا ہے تو وہ خود بخود ہی قدرتی طور پہ وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جیسا بچہ ہم لوگ کو دے دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ لوگ کی زندگی میں وہ بچہ خوش نہیں رہ سکتا کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ ہجڑوں کو معاشی لحاظ سے 3 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول امیر طبقہ جو کہ جائیداد اور قیمتی زیورات کا مالک ہوتا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دوم متوسط طبقہ جس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو شادی بیاہ، تھیٹر یا کلب میں ناچتے ہیں اور جسم فروشی بھی کرتے ہیں۔ اس طبقے کے لیے ڈیک ڈانسر کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ میرا ایک پیغام ہے خاص طور پر پورے معاشرے کے لیے، سارے سماج کے لیے، مجھ جیسے انسانوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے مورتیں خود اپنی مرضی سے مورت نہیں بنتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی ہارمونل چینجز ہیں ان کے اندر، بایولوجیکل چینجز ہیں، یہ پیدا اس حالت میں ہوتے ہیں، اس میں نہ ان کے ماں باپ کا کوئی قصور ہے نہ ان کا اپنا کوئی قصور ہے، تو معاشرہ انہیں کس بات کی سزا دیتا ہے؟ بلا شبہ یہ مرد نہیں ہے، یہ عورت نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے، ان کے حقوق ہونا چاہیے، ان کو زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، زندہ رہنے کا، پڑھنے لکھنے کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کا ٹھٹھول اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں انکریج کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ یہ کام کاج کریں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو روزگار فراہم کرنے میں ان کی مدد کریں، اور ہر طرح سے یہ جن محلوں میں رہتے ہیں لوگ ان کو مکان نہیں دیتے صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محض بدکار اور سیاہکار لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہجڑے بھی عام انسانوں کی طرح سے جسم فروشی بھی کرتے ہیں اور وہ دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں جو بلا شبہ معزز پیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان سے انہیں اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوئی ٹیبوز نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایسے انسان بھی بستے ہیں جن کی پاکستان میں تعداد لگ بھگ 70,000 کے قریب ہے۔ سن 2002 30 دسمبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے رائٹس کے لیے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ فوری قانون سازی کریں، ان کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اور دوسرے بنیادی حقوق بھی دیے جائیں۔ اگر حکومت یہ سب کرتی ہے تو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں رہنے والے انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے اور وہ عام انسانوں کی طرح ایک مثبت طرز معاشرت اختیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ مبشر میر کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.